دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کا ہمارے چینل میں استقبال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ تو آئیے ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے سابقہ، جس کو انگلش میں پریفکس اور ہندی میں اپسرگ کہا جاتا ہے۔ سابقہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے، یعنی اس کی پریبھاشا دیکھیں گے۔ سابقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ امر جو پہلے آئے اور کسی کام کے انجام کا ذریعہ بنے۔ اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے پہلے سابقہ لگا کر اس میں صفت بنایا جاتا ہے۔ جیسے اب ہم اداہرن کے ساتھ اس کو آپ کو سمجھائیں گے۔ جیسے لفظ ان ہے، نمبر 1 ہم نے لیا ہے لفظ ان۔ یہ ان ہے، اس کو ہم نے پہلے رکھا اور اس کے بعد اس میں جوڑ دیا مول، تو ہو جائے گا انمول۔ ان لگا کر کے آخر میں پڑھ لگا دیا، یعنی پہلے ہم نے سابقہ لگایا ان اور پڑھ کے آگے لگا دیا تو ہو گیا ان پڑھ، انجان، انہونی وغیرہ۔ دوسرا نمبر دیکھیے، اہل لگا کر بھی سابقہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے علم سے پہلے آپ نے اہل جوڑ دیا تو اہل علم ہو گیا، اہل ہنر ہو گیا، اہل دانش، اہل وطن، اہل زبان، اہل کتاب، اہل چمن وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں، تیسرا ہے بد۔ لفظ بد لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے چلن کے شروع میں آپ نے لگایا بد تو ہو جائے گا بد چلن، بد کردار، بد تمیز، بد مزاج، بد سلیقہ، بدگمان وغیرہ۔ اس طرح سے اور بھی آپ الفاظ جوڑ کر کے سابقہ بنا سکتے ہیں۔ چوتھا نمبر دیکھیے، بر لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ سب پہلے جوڑ رہا ہے، اس لیے یہ اپسرگ اور سابقہ کہلائے گا۔ وقت سے پہلے آپ نے بر جوڑ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ بر وقت۔ تر سے پہلے بر جوڑ دیا تو برتر۔ ایسے ہی برآمد، برخلاف، برعکس، برملا، برمحل، برطرف وغیرہ۔ پانچواں دیکھیے، لفظ با لگا کر کے۔ با کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، با اثر، با ادب، با ہنر، با خبر، با ضابطہ، با وقار، با ہمت، با حوصلہ، با وضو وغیرہ۔ تو یہ سب آپ کے سابقہ بن جائیں گے۔ چھٹے نمبر پر دیکھتے ہیں، بے لگا کر۔ بے کا مطلب ہوتا ہے بنا، یعنی جس میں نہ ہو۔ جیسے بے وجہ، یعنی جس کا کوئی کارن، جس کا کوئی سبب، جس کا کوئی وجہ نہ ہو۔ بے سلیقہ، یعنی جس کو کسی کام کرنے کا ڈھنگ طریقہ معلوم نہ ہو۔ بے نظیر، بے مثال، بے ادب، بے وضو، بے باک، بے قصور، بے وفا، بے غرض۔ یہ سب کے سب سابقہ ہیں، بے لگا کر کے بنائے گئے ہیں۔ پا، لفظ پا لگا کر کے آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے پامال، پابند، پا پیادہ۔ پا پیادہ کا مطلب ہوتا ہے پیدل۔ پا برکاب، یعنی جو سواری پر سوار ہونے کے لیے پیر رکھے پاودان پر، وہ ہے پا برکاب۔ پاپوش، یعنی جو آپ جوتا موزہ پہنتے ہیں تو پاپوش کے معنی ہوتا ہے جوتا۔ پابند سلاسل، جس کے بیڑیاں ڈال دی گئی ہوں وہ ہے قید۔ پابند سلاسل کہتے ہیں قیدی کو، زنجیر لگا کر کے اس کو قید کر دیا جاتا ہے تو پابند سلاسل ہے۔ پرنم، پر کے معنی ہوتا ہے بھرا ہوا۔ پرنم، پرمغز، پرنور، پرزور، پرجوش، پرلطف، پردرد۔ یہ سب سابقات ہیں۔ آئیے 9 نمبر دیکھتے ہیں، خوش لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی شروع میں آپ خوش جوڑ دیجئے، پہلے جوڑ دیجئے، سابق میں جوڑ دیجئے تو آپ کا سابقہ بن جائے گا۔ خوش مزاج، خوش بیان، خوش کلام، خوش قسمت، خوش حال، خوشبو، خوش ذائقہ، خوش نصیب، خوش خط وغیرہ۔ خوش خط کہتے ہیں جو اچھا لکھتا ہے، جس کی تحریر اچھی ہو، لکھاوٹ اچھی ہو، اس کو کہتے ہیں خوش خط۔ لفظ پیش لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ پیش کا معنی ہوتا ہے پہلے، پیش رو، پیش خدمت، پیشکش، پیش خیمہ، پیش قدمی، پیش کلامی وغیرہ۔ 11 نمبر دیکھیے، زیر۔ لفظ زیر لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے زیر کے معنی ہوتا ہے نیچے، زیر سایہ، زیر نگرانی، زیر حکومت، زیر زمین، زیر پرورش، زیر بار وغیرہ۔ زیر بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ کے نیچے دبا ہوا آدمی۔ 12 نمبر دیکھیے، ذی کا معنی ہوتا والا، صاحب۔ تو ذی شعور، جس کے اندر شعور ہو، ڈھنگ ہو، سلیقہ ہو، طریقہ ہو، وہ ہے ذی شعور۔ ذی عقل، ذی علم، ذی وقار،
ذی شان، ذی اختیار، ذی ہوش، ذی صلاحیت، تو یہ سب سابقات بن جائیں گے۔ لفظ زود لگا کر، زود کے معنی جلدی ہوتا ہے، جیسے آپ بنائیں گے سابقہ تو ہو جائے گا زود اثر، زود فہم، زود ہضم وغیرہ۔ 14 نمبر دیکھیے، لفظ سر لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں، جیسے ہے سرفراز، سر بلند، سر بستہ، سر سبز، سرپرست، سرشار۔ سرشار کا معنی ہوتا ہے مست، خوش۔ سربراہ، سردار، سردست، سرگزشت، سر راہ، سر عام وغیرہ۔ 15 نمبر دیکھیے، سبک لگا کر کے بھی آپ، سبک کے معنی ہوتا ہے ہلکا، اور سبک لگا کر آپ سابقہ بنا سکتے ہیں، جیسے سبک سیر، جو تیز رفتار چلتا ہے وہ ہے سبک سیر۔ سبک دوش، سبک دست، سبک خرام، سبک رفتار، سبک رو وغیرہ۔ 16 نمبر دیکھیے، شاہ یا لفظ شاہ لگا کر، شاہ کیا ہے؟ شاہ کا مخفف ہے، شارٹ ہے، لگو روپ ہے شاہ کا شاہ، تو شاہ جہاں ہو جائے گا شاہکار، شاہراہ، شہرک، شہ سوار، شہ نشیں، شاہ نواز وغیرہ۔ 17 نمبر دیکھیے، لفظ صاحب لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں، صاحب کمال، صاحب اولاد، صاحب مال، صاحب نصاب، صاحب حکومت، صاحب اقبال، صاحب اختیار۔ 18 نمبر دیکھیے، لفظ عالی، عالی کا معنی ہوتا ہے بلند، اونچا، تو لفظ عالی لگا کر کے بھی آپ افسر بنا سکتے ہیں، جیسے عالی شان، عالی جناب، عالی جاہ، عالی رتبہ۔ جاہ کے معنی بھی ہوتا ہے مرتبہ، عالی مقام، عالی وقار، عالی ہمت وغیرہ۔ 19 نمبر دیکھیے، لفظ عدم لگا کر آپ سابقہ بنا سکتے ہیں، یعنی افسر بنا سکتے ہیں، تو عدم تشدد ہو جائے گا، عدم تعاون ہو جائے گا، عدم اعتماد ہو جائے گا، عدم موجودگی وغیرہ۔ تو دیکھیے یہاں ہم نے ہر مثال میں لفظ عدم پہلے جوڑا ہے، تو اس لیے جب پہلے جوڑیں گے تو سابقہ، اور اگر بعد میں جوڑتے ہیں تو ہو جائے گا لاحقہ۔ لفظ غیر لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ غیر کے معنی ہوتا نہیں، جیسے غیر موجودگی، غیر مناسب، غیر معقول، غیر آباد، غیر حاضری، غیر معتبر، غیر ممکن، غیر مذہب، غیر منکوحہ۔ غیر منکوحہ کہتے ہیں جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ 21 نمبر دیکھیے، لفظ کم لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں، جیسے کم سخن۔ سخن کے معنی ہوتا ہے بات، جو کم بولتا ہے اس کو کہتے ہیں کم سخن۔ کم ظرف، کم عقل، کم بخت، کم سن۔ کم سن کا معنی ہوتا ہے کم عمر۔ کمزور، کم تر، کم گو، یعنی جو کم بولتا ہے اس کو کہتے ہیں کم گو۔ 22 نمبر دیکھیے، لفظ لا لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ لا کے معنی ہوتا ہے نہیں عربی میں، لاچار، لا ثانی، لا فانی، لا ولد، لا محالہ، لا علاج، لا وارث، لا مذہب، لا حاصل، لا علم وغیرہ۔ لفظ نہ لگا کر کے، نہ کے معنی بھی نہیں کے آتے ہیں، اس کو لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں، جیسے نابینا، یعنی جو نہ دیکھتا ہو، اندھا ہو، وہ نابینا ہے۔ نا امید، نا آشنا۔ آشنا کے معنی ہوتا ہے جانا پہچانا، اور نا آشنا جس کی جان پہچان نہ ہو۔ ناپاک، نا اہل، نا سمجھ، نابالغ، نادار۔ نادار کا مطلب ہوتا ہے جس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہو، یعنی غریب۔ ناانصافی، ناجائز، نامحرم، نامراد، ناکارہ، نامکمل۔ لفظ نو لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ نو کے معنی ہوتا ہے نیا، جیسے نو عمر، نو مسلم، نو وارد، جو نیا نیا کہیں سے آیا ہو، نو وارد اس کو کہتے ہیں مسافر کو۔ نوجوان، نو مولود، یعنی نیا جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نو مولود۔ نو خیز، نو نہال، نو آموز، جو نوسکھیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نو آموز۔ 25 نمبر دیکھیے، نیم۔ نیم کے معنی ہوتا آدھا، تو نیم گرم، نیم حکیم، نیم روز۔ نیم روز دوپہر کو کہتے ہیں۔ نیم شب، آدھی رات کو۔ نیم جان، نیم برہنہ، جو آدھا ننگا رہتا ہے، اردھ نگن جو رہتا ہے اس کو کہتے ہیں نیم برہنہ۔ 26 نمبر دیکھیے، ہم لگا کر کے بھی آپ سابقہ بنا سکتے ہیں۔ لفظ ہم کے معنی ہوتا ہے یکساں، برابر، جیسے ہم سفر، ہم نام، ہم عمر، ہم دم، ہم خیال، ہم جماعت، ہم شکل، ہم سر۔ ہم سر کا مطلب ہوتا ہے جو لیبل میں برابر ہو، آپ کے مرتبے میں برابر ہو۔
हम असर यानी जिसका ज़माना एक हो। हम रिकाब जो साथ में आपके सवारी कर रहा है वो हम रिकाब है। हम साया पड़ोसी को कहते हैं। 27 नंबर और आखिरी नंबर देखिए, यक। यक कहते हैं एक को। यक रंग, यकसा, यक जान, यक लख, यक बारगी, यक तरफ़ा, यक मुश, यक सूई। तो ये सब साबिक़ात थे। देखिए हमने शुरू में इन अल्फाज को जोड़ा है तो ये सब साबिक़ा बन रहे हैं। अगर किसी असल लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जुड़ रहा है तो उसको आप लाहिक़ा कहेंगे। लाहिक़ा हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।